الحمدللہ، یہ اللہ کا بے شمار کرم اور احسان ہے کہ اس رب نے ہم جیسے گنہگاروں کو ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ آخری عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ کرم کہ رمضان عطا فرمائے جس میں ایک نیکی کے عوض اللہ 70 نیکیاں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور اس پہ کرم پر کرم دیکھیے کہ اس آخری عشرے میں اللہ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ پچھلے انبیاء و مرسلین کی امتوں کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی۔ اس رات کو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ رب کی مہربانی نہیں تو کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ نبی کی امت گنہگار، ہمارے آقا کی امت اگر گنہگار ہے تو اس گنہگار امت کے لیے ہر سال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے، اور اس رات میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے آج جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عزت چاہیے عزت ملے گی، دولت چاہیے دولت دی جائے گی، شہرت درکار ہے شہرت نصیب کی جائے گی، مغفرت کے طلبگار ہو تو آج کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دے گا، گناہوں سے آزادی مل جائے گی۔ نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرے، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا قبول کرتا، بس وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، یا جو شرابی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ رات کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہے کہ شب قدر آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، انہیں خوش کرو، تاکہ آپ اگر ماں باپ کو خوش کر لیں گے اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس رات میں یہ وہ رات ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ طاق راتیں کیا ہے؟ طاق راتیں آپ کی 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان، انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کی پہچان ایک صحابی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سمندر سے سفر کر رہے تھے اور اس وقت ہمیں پیاس کی شدت نے بے قرار کیا، پانی ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے جب سمندر کا پانی پیا تو اس پانی میں مٹھاس تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ رات شب قدر کی تھی، یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی سمندر کے کھارے پانی کو بھی میٹھا کر دیا کرتا ہے۔ اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسی بارشیں سبحان اللہ کہ ان بارشوں میں جو بھی آ جاتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات کو بہت سارے لوگ گھوم پھر کے اپنی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہاں وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور صاحب نام دیتے ہیں کہ ہم شب بیداری کر رہے ہیں۔ شب بیداری یہ نہیں ہے کہ آپ خالی اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر میلے ٹھیلے میں اور سڑکوں میں گھوم کے گزار رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ شب بیداری اس رات میں اگر کرنا ہے تو ایسی کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نوافل ادا کرو، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، تاکہ تمہارا کام بنے، مغفرت ہو جائے، مغفرت طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو گے اور اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو ہماری ساری زندگی کامیاب ہو گئی اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ اس سے بہتر اور کیا ہے جب اللہ نے ہم کو اتنا حسین تحفہ یہ شب قدر عطا فرمایا۔ تو اس شب قدر میں، اور اس شب قدر کی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، 4 رکعت نفل ضرور پڑھیے آپ۔ یہ وہ 4 رکعت نفل ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورت پڑھیے، 3 مرتبہ، اور 1 مرتبہ
سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھیے، 4 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھنا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیجئے، انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ آپ بارگاہ خدا میں عاجزی انکساری سے سر نیاز خم کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کو آپ مہربان پائیں گے، اللہ کو رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، سارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا وہی خالق کائنات ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیے اور آج کی رات کو وسیلہ بنائیے، اور پھر دیکھیے اللہ کا فیض، اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں گے، اور وہ ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔